نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ آج کا مضمون جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے نکل کر بالکل ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی عمارت، پہاڑ چھپنے کی جگہ نہ پائیں گے، کیونکہ اس دن زمین برابر اور چٹیل میدان ہو جائے گی۔ مخلوق کی کثرت کے باوجود ان کے اگلے پچھلے خفیہ ظاہر تمام اعمال، اقوال، احوال میں سے کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی، اور وہ ان کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دے گا۔ یہاں خاص طور پر قیامت کے دن اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اگرچہ آج بھی رب العالمین سے کوئی عمل، کوئی حال، کوئی قول اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ اس دن کا خاص بتایا گیا۔ اس کی وجہ یہ لکھی گئی کہ دنیا میں جو کافر ہیں، جتنے کفار ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کافروں کا، کہ جب ہم کسی آڑ میں چھپ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں نہیں دیکھتا اور اس پر ہمارے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں۔ تو اس پر بتا دیا گیا کہ آج تو تم یہ خیال کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن تو یہ خیال بھی تم نہیں قائم کر سکو گے، کیونکہ اس دن لوگوں کے لیے کوئی آڑ اور پردے کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں اپنے حال کو چھپا سکیں، اور اس دن انہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی بھی نہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے اعمال اور احوال ظاہر ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان کتنا بھی چھپا لے، کتنا بھی پوشیدگی اختیار کر لے، اور وہ چھپی بھی ہیں اور آج ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ سورہ زلزال بندہ پڑھ لے تو وہ ہلا کر رکھ دیتی ہے بندے کو۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو اس دن آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اللہ اکبر، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ عادیات میں اللہ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ جانتا نہیں کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی۔ آج سینوں کے راز چھپے ہوئے ہیں لیکن کل کھول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور بے شک ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات ہمیں پیغام دے رہی ہیں ہم مسلمانوں کو کہ چھپ کر گناہ کرنے والے مسلمانوں اپنے احوال، اپنے اعمال پر غور کر لو، اور اس بات سے ڈرو کہ قیامت کے دن جب سارے جو پوشیدہ چھپے ہوئے راز ہیں
اعمال ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات بھی کہ اس دن کیا ایک عجب عالم ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ایک حصے کی تفسیر یہ ہے کہ مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے۔ اب جواب دینے والا تو کیونکہ کوئی نہیں ہوگا، سارے فنا ہو گئے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ اور دوسرا قول مفسرین نے اس آیت کریمہ میں یہ لکھا کہ قیامت کے دن جب تمام اولین آخرین جب سب جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے، تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، تو تمام مخلوق جواب دے گی ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ مومن جب یہ جواب دیں گے تو مفسرین کہتے ہیں انہیں بڑی لذت ہوگی کہ وہ اس لذت کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے ایک اللہ کو مانا تھا اور اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا تھا دنیا میں، مومن جب قیامت کے دن یہ کہے گا ایک اللہ کی بادشاہی ہے تو فرمایا اسے وہ لذت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دنیا میں بھی یہی اعتقاد رکھتے تھے، اور پھر اسی بدولت انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مرتبے اور عزتیں عطا کرے گا، اور کفار وہ ذلت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ وہ بھی کہیں گے کہ ایک اللہ کی بادشاہی ہے، لیکن کیونکہ دنیا میں وہ کیونکہ انکار کرتے تھے وہ شرمندہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت سے زمین کو اپنے ہی قبضے میں لے لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ حقیقی بادشاہ میں ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے شایان نشان مانوں میں دایاں ہاتھ میں لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے لوگ۔ پھر زمینوں کو اپنی شایان نشان مانوں میں اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں غرور و تکبر کرنے والے لوگ۔ پھر آگے سنیے بول والی، اب جو آیت آ رہی ہے اس کے بعد والی وہ تو اور انسان کو ہلا کر رکھ دے۔ فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قیامت کے دن ہر نیک اور برے انسان کو دنیا میں اس کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، نیک شخص کے ثواب میں کمی کر کے یا برے شخص کے عذاب میں زیادتی کر کے کسی پر ظلم قیامت کے دن نہیں کیا جائے گا۔ اور بے شک اللہ کی شان یہ ہے، سن لو، کہ یہ نہ سمجھنا کہ حساب کب یعنی دنیا کی اتنی زندگی کا کیسے حساب ہوگا۔ فرمایا سن لو، اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے آخرت میں ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس دن ان لوگوں کو بھی ان کے حقوق دلائے جائیں گے جن کے حقوق دنیا میں ضائع کیے گئے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح جو ہے، تفسیر میرے آقا نے کی، سنیے میرے آقا کی زبان سے حضور نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا بیان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن، کیونکہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو کفن ختم ہو چکا ہوگا، بندے ننگے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ لوگوں کو ننگے بدن بے ختنہ شدہ مال کے بغیر اٹھائے گا،
تو ہم نے عرض کی بہم کیا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جن کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلند آواز سے ندا فرمائے گا، جسے دور والے اس طرح سنیں گے جیسے قریب والے سنتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں، کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، یوں ہی کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ میں اس سے اس حق کا بدلہ نہ لے لوں جو کسی کا اس کے ذمے ہے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بھی بدلہ بھی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم تو اس وقت ننگے بدن اور کنگال ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہوگا، یعنی حقداروں کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی یا حقداروں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے۔ میرے حضور نے فرما دیا تھا کہ اب شرک نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ان قریب وہ اس سے کم اور حقیر باتوں پر تم سے راضی ہوگا، اور وہ ہلاکت خیز باتیں ہیں، تو جس قدر ممکن ہو ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لائے گا اور اس کے خیال میں وہ اسے نجات دینے والی ہوں گی، لیکن ایک بندہ آ کر کہے گا اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اے میرے رب فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ مٹا دو۔ اس طرح لوگ میرے آقا فرماتے آتے رہیں گی، اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مسافر جنگل میں اتریں اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہو، اب وہ لوگ بکھر جائیں اور لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور تھوڑی دیر میں وہ بہت بڑی آگ جلا کر اپنا مقصد حاصل کر لیں، تو فرمایا یہی گناہوں کا معاملہ ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیں گے قیامت کے دن کہ جس طرح آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیاں جلا دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ پر جو کلام کیا ہے اللہ اکبر، اس کلام میں ہم سب اپنے آپ کو رکھتے ہوئے کہ آج جیسے قیامت کا منظر دیکھیے ہماری آنکھوں کے سامنے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا۔ سنیے 5 منٹ صرف اوپر ہو جائیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، وقت ہمارا 2 منٹ رہ گئے۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں سنیے، امام غزالی فرماتے ہیں اے مسکین شخص، اس دن تیری کیا صورتحال ہوگی جب تو اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی دیکھے گا، حالانکہ تو نے ان کے لیے سخت مشقت اٹھائی ہوگی۔ تم کہو گے میری نیکیاں کہاں گئی؟ تو جواب دیا جائے گا وہ تو ان لوگوں کی طرف منتقل ہو گئیں جن کے حقوق تمہارے ذمے تھے، اور تم دیکھو گے تمہارا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے، ان سے بچنے کے لیے تم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی اور ان سے رکنے کے سبب تم نے بہت تکلیف برداشت کی ہوگی۔ تم کہو گے اے میرے رب میں نے یہ گناہ نہیں کیے، یہ کہاں سے گناہ آ گئے؟ جواب دیا جائے گا یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں کہ جن کی تم نے غیبت کی، گالی دی، جس سے تم نے برائی کا ارادہ کیا، جن سے تم نے خرید و فروخت کے اعتبار سے، پڑوسی ہونے کے ناطے سے، گفتگو کرنے کے اعتبار سے، درس و تدریس کے اعتبار سے یا باقی معاملات میں تو نے ان پر ظلم کیا تھا، یہ تیرے وہ گناہ ہیں۔ لہٰذا امام غزالی فرماتے ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ابھی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں انہیں فوری طور پر ادا کر دے۔ اپنے نفس کے حساب یا محاسبے سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر گناہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ کے فرائض میں سے جو کوتاہی ہے اس کا تدارک کر لے، لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی اگر تیرے اوپر ہے تو واپس کر دے، اپنی زبان یا ہاتھ یا دل یا بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس سے معافی مانگ لے اور ان لوگوں کے دلوں کو خوش کر لے، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تیرے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو، کوئی فرض، تو فرمایا کہ یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر گیا
تو حقدار قیامت کے دن اس کا گھیراؤ کر لیں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی کے بال پکڑ لے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا تو نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا تو نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے مذاق کیا تھا، کوئی کہے گا تو نے میری غیبت کی تھی اور ایسی ایسی باتیں تو میرے بارے میں کہتا تھا جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا تو میرا پڑوسی تھا لیکن تو نے مجھے تکلیف دی، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے تو نے مجھے دھوکہ دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے تجھ سے سودا کیا تھا لیکن تو نے مجھ سے سودا میں دھوکے بازی کی، تو نے مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کا نرخ وہ ریٹ بتاتے ہوئے تو نے مجھ سے جھوٹ بولے گا، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا تھا لیکن تو مالدار تھا، لیکن تو نے دنیا میں میری مدد نہ کی، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، کوئی کہے گا تو نے دیکھا تھا میں مظلوم تھا، تیرے پاس طاقت تھی لیکن تو نے اس ظالم کو روکا نہیں، تو اس ظلم کو روک سکتا تھا لیکن تو نے ظالم کے ساتھ مل گیا، تو نے ظالم کے ساتھ مصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا، اور جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا کہ حقداروں کے تیرے بدن پر ناخن انہوں نے گاڑ رکھے ہوں گے، تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو ان کی کثرت کے باعث حیران اور پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے 1 درہم کا بھی معاملہ کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا، غیبت، حقارت اور خیانت کی نظر سے بھی اگر تو نے اسے دیکھا ہوگا تو اس اعتبار سے بھی اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا، اس کے معاملے میں تو کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولا کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید آج تجھے اللہ معاف کر دے، اور دنیا میں تو ظلم کرتا رہا اور تو یہ سمجھے گا کہ آج اللہ تجھے ان سے چھڑا لے گا، ان کی ہاتھ جو پکڑے ہوئے تجھے، تو فرمایا ایک ندا آئے گی اس وقت قیامت کے دن، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہ سن لے آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، فرمایا اس وقت ہیبت ایسی ہوگی کہ ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تجھے اپنے رسول کی زبان سے تجھے ڈرایا تھا، اے ظالم تو کیا سمجھتا ہے، سن، اللہ نے فرمایا تھا دنیا میں تجھے یہ پیغام اپنے رسول کی زبان سے سنایا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا کہ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس، فرمایا کہ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک ان کی طرف لوٹ نہیں رہی ہوگی، فرمایا ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی، اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ آج جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھا جاتا ہے تو کس قدر خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میزان میں تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت تو مفلس، فقیر، عاجز، ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا، نہ کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے گا، پھر وہ تیری نیکیاں جو جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت اٹھائی، اللہ اکبر، تجھ سے لے کر لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہمارے سامنے پورا رکھ دیا۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، حقداروں کے جو حق ہیں ان کے حقوق ادا کر دیں یا ان سے معاف کروا لیں، اور آخرت کے حساب کی تیاری کر لیں۔ یہ 2 آیت کریمہ بہت بڑا ہمیں پیغام دے رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آخرت کی فکر دے دے۔ اللہ، آج کی آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ کل قیامت کے دن
مولا کریم کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا میں ہر قسم کے ظلم سے بچا لے، جو ہو گئے تو معاف کر دے، ان سے معافی مانگنے والا